أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا
جس کے متعلق میں کئی مرتبہ تلقین کر چکا ہوں کہ اسے احمدیوں کو ان دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے جو موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پوری عاجزی کے ساتھ اور تضرع اور خشوع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس دعا کو آج کے خطبے کے لیے میں نے اس لیے چنا ہے کہ اس میں بعض ایسے مضامین بیان ہیں جن کی طرف عموماً دعا کرنے والے کا ذہن منتقل نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں وہ مدد کا محتاج ہے۔ چونکہ اکثر احمدی میں توقع رکھتا ہوں کہ اس دعا کا ورد کرتے ہوں گے، اگر کبھی بھول بھی گئے ہوں تو یاد آ جاتی ہوگی یا جماعتیں ان کو یاد کرا دیتی ہوں گی، اور اب تک اگر کوتاہی ہوئی بھی ہے تو آئندہ میں توقع رکھتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ اسے پیش نظر رکھیں۔ جو باتیں قابل توجہ ان آیات میں اس آیت میں ایسی بیان ہوئی ہیں جو دعائی آیت ہے، جن کے متعلق میں نے کہا ہے کہ عموماً توجہ نہیں جاتی، وہ یہ ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا سے آغاز ہوا ہے دعا کا، جو جہاد پر نکلتے وقت کی دعا ہے۔ ثبت اقدامنا وانصرنا علی قوم الکافرین، جو آخری پکار ہے اس دعا میں، اس سے پتہ چلا کہ اس دعا کا گہرا تعلق، براہ راست تعلق جہاد سے ہے، اور وہ کسی نوع کا جہاد ہو۔ اس جہاد پر نکلتے وقت پہلی دعا یہ سکھائی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے خدا ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ جہاد دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جہاد کی قسم ہے جسے قتال کہتے ہیں، جب دشمن پہل کرے تلوار کے ذریعے کسی کے دین کو دبانے کی کوشش کی، جب دشمن تحدی سے کام لینے کا فیصلہ کر لے اور زیادتی شروع کر چکا ہو، اس وقت مومن جو دفاعی لڑائی کرتا ہے اس کا نام بھی جہاد ہے۔ پس اگر یہاں جہاد کا مضمون ظاہری لیا جائے یعنی قتال، اور وانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا سے یہ مفہوم لیا جائے کہ ہمیں اس قتال، اس تلوار کی جنگ میں ظالم پر فتح نصیب فرما، جو ظالم بھی ہے اور مغرور بھی ہے اور ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ کمزور دشمن پہل نہیں کیا کرتا، اور جہاد کی شرط یہ ہے کہ دشمن نے پہل کی ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، بڑی جسارت کر دکھاتا ہے، اور بغیر وجہ کے اس یقین کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے کہ اس کے خلاف جوابی کارروائی مؤثر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس موقع پر ربنا اغفر لنا ذنوبنا کا یہ معنی ہوگا کہ اے خدا ہم تو جان کا نذرانہ لے کے نکلے ہیں، اور اس سابقہ زندگی میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، پھر بخشش طلب کرنے کا وقت ہمیں میسر نہیں آ سکتا، اس لیے ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، کیونکہ اب تو بقیہ زندگی ہم تیرے سپرد اس طرح کر بیٹھے ہیں کہ گویا اپنے ہاتھ سے دے دی۔ تو واغفر لنا ذنوبنا سے آغاز کرنا مومن کے جہاد کے عظیم خلوص پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو بھی خدا کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں اپنا کچھ رہنے نہیں دیتے، اور اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ سب کچھ قربان کر کے لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے تو خدا کے حضور ان معنوں میں لوٹیں گے کہ لوٹیں گے تو خدا کے حضور لوٹیں گے۔ پس ذنوبنا سے استغفار یہ ایک بہت ہی برمحل بات ہے جو اس دعا میں ہمیں سکھائی گئی۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یہی مضمون ہے جو اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات میں اسراف سے بھی کام لیا ہوگا۔ یہ مضمون ذنوب کے مضمون سے زیادہ گہرا اور زیادہ وسعت رکھنے والا مضمون ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے خدا ہمیں ثبات قدم عطا فرما،
ونصرنا علی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والوں پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ ظاہری معنی اس طرح بنیں گے۔ اگر روحانی معنوں کا جہاد مراد ہے، خواہ وہ تربیت کا ہو یا تبلیغ کا ہو، یہاں خصوصیت سے تبلیغ کا جہاد پیش نظر ہے، کیونکہ ونصرنا علی القوم الکافرین فرمایا، ونصرنا علی القوم الفاسقین نہیں فرمایا۔ تو خصوصیت سے یہ آیت تبلیغ کے مضمون پر بحث کر رہی ہے، اور یہاں اگر یہ معنی لیں گے تو وغفر لنا ذنوبنا کا یہ مطلب بنے گا کہ اے خدا، ہم تو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا عزم لے کے نکلے ہیں، یہ ارادہ لے کے اٹھے ہیں کہ بد سوسائٹی کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، لیکن اپنے حال پر جب نظر کرتے ہیں تو ہم تو خود گناہگار ہیں، ہم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ صاف تختی لے کر ہم دنیا کو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں۔ ہم اس غرض سے، اس ارادے سے باہر نکل رہے ہیں کہ دنیا کو اپنے نفوس پر، اپنے ذاتی جانوں پر بھی اور اپنے ماحول میں دوسری جانوں پر بھی اسراف سے باز رکھیں، زیادتیوں سے روکیں، حق تلفیوں سے منع کریں، لیکن کوئی بعید نہیں کہ ہم خود اس کا شکار ہو چکے ہوں۔ ہم نے اپنے نفس کی بھی حق تلفی کی ہو، اور اپنے نفوس، اپنے ماحول میں بسنے والوں، اپنے اقربا، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے سوشل تعلقات رکھنے والوں کی ساتھ زیادتی کی ہو، ان کے حقوق مارے ہوں۔ تو اے خدا، ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اسراف کو بھی معاف فرما دے، تاکہ صاف دل اور صاف ضمیر کے ساتھ ہم تبلیغ کر سکیں۔ جہاں یہ دعا اس لحاظ سے برمحل ہے، وہاں انکساری کا بھی عظیم سبق دیتی ہے۔ تبلیغ کرنے والے اس زوم کے ساتھ نہیں جاتے کہ دنیا ساری بد ہے اور ہم پاک ہیں۔ تبلیغ کرنے والے کسی رعونت اور تکبر اور انانیت کا شکار ہو کر باہر نہیں نکلتے، بلکہ غرور اور تکبر اور انانیت کے شکاروں کو ان کے ظلموں سے باز رکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور خود یہ اقرار کر کے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی گناہگار، ہم بھی خود بھی کمزور، مگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہم دنیا کو ان بیماریوں سے پاک کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہیں۔ تو ان کے طریقے تبلیغ میں، ان کے رجحان میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس دعا کے نتیجے میں۔ رونت مٹ کر ایک خاک پر بچھا ہوا انکسار بن جاتی ہے، اور ایک ایسی عاجزی سکھاتی ہے یہ دعا جس کے بعد انسان کا ذاتی نفس کا بھروسہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ کلیتاً معاملہ خدا کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو وثبت اقدامنا، کیونکہ تمہیں ثبات قدم نصیب ہی نہیں ہو سکتا تبلیغ کے مضمون میں اگر گناہگار ہو اور اسراف کرنے والے ہو، چونکہ تم تسلیم کرتے ہو کہ تم سے یہ کمزوریاں سرزد ہوئی ہوں گی یا ہو چکی ہیں واقعتاً، اس لیے اب خدا سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں ثبات قدم عطا فرمائے، ورنہ اپنی طاقت کے بھروسے پر، اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر تمہیں ہرگز ثبات قدم نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم کمزوریوں کا پتلا ہو اور کمزوریوں سے پاک نہیں ہو۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے خدا تو ہی ہے جو ہمیں انکار کرنے والوں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ وانصرنا میں فتح کا مضمون داخل ہے، ویسے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہماری مدد فرما، لیکن جس کی خدا مدد کرے اس کے لیے فتح تو ایک لونڈی کی طرح اس کے حضور چلی آتی ہے۔ اس لیے نصرت الہی کے ساتھ فتح و ظفر کا مضمون پیوستہ ہے، اس طرح بندھا ہوا ہے کہ اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دعا میں ثبات قدم کا لفظ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے مضامین میں جو وسعت ہے اس کی طرف میں خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
ثبات قدم سے عموماً صرف اتنا مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں لڑکھڑائیں نہیں، گویا کہ ایک ظاہری لڑائی کا نقشہ ہے، کسی کے پاؤں ڈگمگا جائیں یا بھاگنے کو دل چاہنے لگے، تو اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ ثبات قدم کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ درست ہے، یہ معنی غلط نہیں، لیکن ثبات قدم کا مضمون ایک وسیع تر مضمون ہے۔ اگر اس کے سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا کی جائے تو یہ دعا زیادہ کامل، زیادہ خوبصورت اور زیادہ نفع بخش بن سکتی ہے۔ یہ دعا ثبت اقدامنا جو مضمون اپنے اندر رکھتی ہے، اس کا تعلق باب تفعیل سے ہے۔ ثبت یثبت تثبیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسرے میں جاری کر دینا۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے خدا، ثبوت، ثباتتاً، ثبات، جتنے بھی مادے ہیں جن کا تعلق اس تثبیت سے ہے، ان سارے مادوں کا مضمون ہماری ذات میں ہمارے داخل فرما دے، اور ہمارے اقدام کو وہ سب چیزیں بخش جن کا تعلق اس لفظ کے مادے سے ہے۔ جب ہم اس کے مادے پر غور کرتے ہیں تو یہ فعل مجرد ہے، یعنی ثلاثی مجرد، یعنی اس کے آغاز میں، اس کے مادے میں صرف 3 حرف ہیں، سے، بے اور تے، اور اس کا ماضی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، عین کلمے کی ضم کے ساتھ بھی اور عین کلمے کی فتح کے ساتھ بھی۔ ثبتا بھی کہتے ہیں عرب اور ثبتا بھی کہتے ہیں، اور دونوں کے مضمون میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ملتے جلتے اور حقیقت میں ایک ہی مضمون کے 2 طرح سے بیان کرنے کے رنگ ہیں۔ جب عین کلمے کی ضم یعنی پیش کے ساتھ ثبوتا پڑھا جائے تو اس کا مادہ ہوگا ثباتتاً، اور اس کا معنی ہے شجاعت، بہادری۔ کسی شخص کو جب ثبیت کہا جائے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی دلیر، اور بہادر شاہ سوار کے لیے بھی عرب ثبیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو صرف ایک منفی پہلو نہیں ہے اس لفظ میں کہ ہمیں لڑکھڑانے سے باز رکھ، بلکہ جرت کی دعا ہے، بہادری کی دعا ہے، شاہ سواروں والی دلیری کی دعا ہے۔ دوسرا ثبتا ثباتم و ثبوتاً، یہ ثبتا جو ہے عین کلمے کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے استقرار، اور وہ مفہوم جو اس سے ثبات قدم کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی معنی نہیں، اس میں اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ مثلا ثبوت بھی اسی مادے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے برہان قاطع، قطعی دلیل جو ایک مضمون کو کلیتاً بغیر شک کے ثابت کر دے۔ اسی طرح لفظ ثبتا میں معرفت حق بھی داخل ہے۔ اس کا مطلب ایک استعمال اس لفظ کا جب حق کے معاملے میں ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں حق کا عرفان اور معرفت عطا فرما۔ اسی طرح اس میں ایک کہنے والے کے لیے اس کی بات کی وقت کا جس کے متعلق یہ لفظ بولا جائے اس کی بات کی وقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہوتا ہے۔ اثبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔
وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا ایک اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے، اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں۔ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جائے۔ دلیل دیتے وقت کہیں وہ پہنچتا ہے اور تو اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ مطلب تو نہیں، کہیں یہ وہ مطلب تو نہیں، یا غیر نے جو بات کی ہے وہ ساری درست بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ درست ہو، میں اس کا انکار کر دوں، غلط کر دوں۔ تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے، اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ پس جب اس مضمون کو روحانی اور علمی اور مذہبی دینی جہاد میں اطلاق کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے خدا ہمیں ثبات قدم عطا فرما، یعنی ہمیں وہ ساری صفات عطا کر جو دلیری پیدا کرتی ہیں، جن کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہم ثقہ بات کرنے والے ہوں، شک والی بات کرنے والے نہ ہوں۔ ہمیں گہرا علم عطا فرما، اس علم کا عرفان عطا فرما۔ ہمیں ایسی دلائل نصیب فرما جو قاطع ہوں، جن کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق بخش، اور کبھی بھی ہم ناحق بات کرنے والے نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں ثبات میں مثبت پہلو، اسی لیے ہم اردو میں مثبت کا معنی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سے بے تیے سے بنا ہوا لفظ ہے۔ مثبت مد مقابل ہے منفی کے، جس طرح جمع مد مقابل ہے تفریق کے۔ تو ثبات قدم میں ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اس جہاد میں ہر منفی حرکت سے بچا، ہر ایسی حرکت سے بچا جو تیرے نزدیک غلط معنی رکھتی ہے اور تخریبی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی بجائے ہمیں تعمیری کردار عطا کر، ہمارے دلائل تعمیری ہوں، ان میں اثبات ہو، مثبت باتیں ہوں، منفی تحریک نہ ہو۔ یہ سارا مضمون ایک مومن کے طریقے گفتگو کو ایک کافر کے طریقے گفتگو سے اس طرح ممتاز کر دیتا ہے جیسے اندھیرے سے روشنی جدا ہو جائے، کوئی بھی دونوں کے اندر ابہام باقی نہیں رہتا۔ اور اس مضمون میں داخل ہو کر ثبات قدم کی دعا کا یہ معنی ہو جائیں گے کہ اے خدا ہمیں ان صفات سے ہمارے قدم نہ اکھڑنے دے۔ دشمن زور لگائے گا کہ ہمیں اپنے طریق پر کھینچ لائے، دشمن زور لگائے گا کہ ہم سے ہماری مثبت صفات چھین کر ہمیں بھی منفی طریق اختیار کرنے پر مجبور کر دے، جس قسم کا گند وہ بولے اسی طرح کا گند ہمیں بلوانے لگے، جس قسم کا جبر دین میں وہ استعمال کرنا چاہے اسی قسم کا جبر ہمیں استعمال کروانا چاہے۔ اس میدان میں ہمیں کھینچ لائے جہاں وہ غالب ہے اور ہم کمزور ہیں، جس میدان کے داؤ پیچ ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے اے خدا ہمیں ثبات قدم عطا فرما، ہمیں ہرگز اس میدان میں جانے پر مجبور نہ ہونے دینا، اور اگر ہمارا دل چاہے بھی اور طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ہم دشمن کی عادات اختیار کرنے کے لیے
بے قرار بھی ہو جائیں بعض دفعہ، اور دل ٹھنڈا نہ ہو جب تک اپنے طیش کا بدلہ نہ اتاریں، جو اس نے ہمیں طیش دلایا ہے اس کا بدلہ نہ اتاریں، تب بھی اے خدا ہمیں ثبات قدم عطا فرمانا، ہمیں ان صفات حسنہ پر قائم رکھنا جو تیرے نزدیک جہاد میں مثبت اقدامات ہیں، تعمیری اقدامات ہیں، ان میں کوئی بھی تخریبی حرکت نہیں ہے۔ ایک مبلغ جب اس مضمون سے آگاہ ہو کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت ہی وسعت اختیار کر جاتی ہے، اور منفی قدم میں پیچھے ہٹنا بھی ہے، اور مثبت قدم ہو ہی نہیں سکتا جب تک مزید زمین نہ جیتی جا رہی ہو۔ قدم آگے بڑھے گا تو مثبت اقدام ہوگا، قدم پیچھے ہٹے گا تو منفی اقدام ہے۔ تو یہ غلبے کی دعا بھی ہے، اس لیے ونصرنا کی دعا اس کے نتیجے میں تباً ذہن میں ابھرتی ہے، اے خدا ہمیں پیش قدمی عطا فرما، یہ بھی معنی ہیں اس کے، کیونکہ پیچھے ہٹنا اور بھاگنا منفی اقدام ہے، اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھتے رہنا یہ ایک مثبت اقدام ہے۔ اس پہلو سے جب ہم اس دعا کے سارے گوشوں پر، اس مضمون کے سارے گوشوں پر نظر رکھ کر دعا کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری دعا بہت زیادہ نفع مند بن جائے گی، یعنی ہم خدا سے بہت زیادہ مانگ رہے ہوں گے بنسبت اس چھوٹی سی چیز کے کہ ہمارے پاؤں نہ ڈگمگائیں، یہ تو ایک بہت معمولی دعا ہے اس وسیع تر دعا کے مقابل پر۔ دوسرے، ہماری تربیت ہوگی، ہمیں وہ سارے اسلوب سمجھ آ جائیں گے جو جہاد کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، جن کے بغیر جہاد حقیقی معنوں میں مومنانہ اور اسلامی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثبت جہاد کیا چیز ہے، اس کی صفات جہاں تک نظریاتی تعلق ہے اس آیت میں مجتمع کر دی گئی ہیں، اکٹھی کر دی گئی ہیں، لیکن جب تک اس کے ساتھ اس کی عملی تصویر نظر نہ آئے، ڈیمونسٹریشن نہ ہو، حقیقی معنوں میں ایک مضمون پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے تعلیم کا جدید طریقہ دنیا میں ہر جگہ یہی ثابت اور معروف ہو چکا ہے کہ جہاں نظریات بتاؤ وہاں اس کے نمونے بھی دکھاؤ ساتھ۔ اسی پہلو سے اسلام دنیا کا سب سے زیادہ کامل سائنٹیفک مذہب ہے، اور اپنے اسلوب میں جدید ترین ہے، کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہماری ساری تعلیم جو ہم دے رہے ہیں اس کا اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے تمہیں دکھا دیا، کوئی چیز بھی مبہم نہیں رہنے دی، کوئی چیز بھی نظریاتی ایسی نہیں رہنے دی جس کا عملی نمونہ تمہیں پیش نہ کر دیا ہو، یہاں تک کہ منفی اقدار کا بھی عملی نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جو چاہو طریق اختیار کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کا مضمون تو بہت ہی وسیع ہے، اور آج میں نے یہ مضمون اس لیے اختیار کیا ہے کہ گزشتہ چند خطبات میں جماعت کو مختلف رنگ میں جہاد کی طرف بلا رہا ہوں۔ بعض دوستوں کے ذہن میں آتا ہوگا، اور ایک خط میں اس کا ذکر بھی تھا، کہ اب بار بار جہاد جہاد کیا کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور ہر شعبہ زندگی میں جہاد کا ہے، اس لیے جہاد کے سوا کوئی لفظ میرے ذہن میں ابھرتا ہی نہیں جب میں کوئی مضمون بیان کرتا ہوں، تو تباً از خود رفتہ طبیعت جہاد کی مضمون میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کوشش جو اللہ کی خاطر کی جائے اور ان صفات حسنہ سے مزین ہو جن کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے، وہ جہاد ہے، اور کوئی کوشش بابرکت اور کامیاب ہو نہیں سکتی جو ان صفات حسنہ سے مزین نہ ہو۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں شدی کی طرح ہندوستان میں جہاد کرو، جب میں کہتا ہوں کہ سچائی کے حق میں جھوٹ کے خلاف جہاد کرو، بدرسموں کے خلاف جہاد کرو، اور اس قسم کے مضامین میں لفظ جہاد بولتا ہوں، تو جہاد تو اسلام کی ساری زندگی پر ایک حاوی مضمون ہے، اس کے سوا کوئی اور لفظ پھبتا ہی نہیں ہے یہاں۔ لیکن جہاد میں کیا کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے، ان میں سے چند صفات حسنہ جہاد کی اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور اس لیے میں ان کے متعلق جماعت کو کچھ وضاحت سے بیان کرنا چاہتا تھا۔
ثبات قدم کا مضمون مثبت پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں پھیلا پڑا ہے، اور منفی پہلو سے یعنی ثبات نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، منفی پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے کردار میں پھیلا پڑا ہے۔ اور قرآن کریم نے دونوں طرف واضح طور پر انگلیاں اٹھا کر ان دونوں کیفیتوں کو دکھایا ہے کہ دیکھ لو، جو ہم کہتے ہیں وہ اس طرح ہوا کرتا ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والے یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں، حق کی تائید کرنے والے، حق کو دنیا میں پیش کرنے والے یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون کا حصہ بلاغ ہے، یعنی پیغام کو دوسرے تک پہنچانا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، یہ مضمون بہت وسیع ہے اور اس کے سارے پہلوؤں پر ایک خطبے میں کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں نے آج کے خطبے کے لیے ایک پہلو چنا ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے، جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم الشان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا انسان کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو، اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے۔ اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستا علیہم بمسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روک لے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں، تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں،
کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، ان کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی قسم کے کوئی خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کو بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ عظیم الشان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابے کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہی اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ وہ پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام دوسرا فریق پہلا فریق دوسرے پر لگا دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا تھا۔ اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کی نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا یا اپنے خیالات تبدیل کیے، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرتی ہے۔ ایسا شخص اگر بدنی جہاد پر بھی مجبور ہو، جسمانی جہاد پر بھی مجبور ہو، تو اسلام کے نزدیک وہ بھی جہاد ہی ہے، ثانوی حیثیت کا ہو مگر جہاد بہرحال وہ بھی ہے۔ اور جہاد کی اصل یہ تعریف ہے۔ چنانچہ آج جماعت احمدیہ کو عملاً ایسے حالات درپیش ہیں جن میں یہ مضمون خوب کھل کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 بنیادی حقوق انسان کے تسلیم کروائے اور جن کے لیے آپ نے اور آپ کے غلاموں نے بے انتہا قربانیاں دیں، آج آپ سے وہ 4 بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں زبردستی۔ آج آپ کے متعلق یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہ سوچیں، وہ عقیدہ رکھیں جو آپ رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ عقیدہ رکھتے بھی ہیں تو اپنے ذات کے اندر چھپا کر لپیٹ کر رکھ لیں۔ جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں، اسے بیان کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اور پھر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس بیان کو کوئی سنے
تو اسے اپنے خیالات تبدیل کرنے کا بھی حق کوئی نہیں، اور اگر وہ کرے تو ہم اسے قتل کی سزا دیں گے۔ اور آخری بات یہ کی جا رہی ہے کہ صرف اس کو قتل کی سزا نہیں ملے گی، تم جو خیالات تبدیل کروانے والے ہو تمہیں بھی سزا دی جائے گی۔ یہ چاروں بنیادی حقوق جو انسانی حقوق ہیں، محض مذہبی حقوق نہیں ہیں، جن کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر جہاد کیا، اور جن امور کے لیے آپ نے اپنے خدام اور غلاموں کو جہاد سکھایا، ان سب کی کلیت نفی آج کی جا رہی ہے بدبختی اور بدقسمتی سے اسلام کے نام پر۔ کیسی دردناک تصویر کھنچ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تو یہ خلاصہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے اور آپ کے غلاموں نے اس آزادی ضمیر کے لیے انتہائی دکھ اٹھائے، جانیں لٹائیں، خون بہائے، اپنے گھروں سے بے گھر کیے گئے، اور ہر قسم کی تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑا، گلیوں میں گھسیٹے گئے، پتھراؤ کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں، سروں میں خاک ڈالی گئی، عبادتوں سے روکا گیا، ہر قسم کے حقوق سے محروم کیا گیا، اور مسلسل آپ قربانیاں دیتے رہے ان حقوق کی خاطر۔ آج آپ کے نام پر ایک عجیب اسلام کی چھاپ لے کر کچھ لوگ اٹھے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر جو ذرائع اختیار کیے گئے تھے انسانی ضمیر کو دبانے کے لیے، وہ ہم اسلام کے نام پر کسی ایک جماعت کے خلاف استعمال کریں گے، اور ان سے وہ سارے حق چھین لیں گے جو سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے اور ان کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی تھی۔ اب بتائیے، دونوں میں سے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ کون مومن ہے اور کون کافر؟ کون مسلم اور کون غیر مسلم ہے؟ ایک جماعت کی تصویر بن رہی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی سی، منہ بمنہ، نقطہ بنقطہ، نقش بنقش انہی قدموں پر چل رہی ہے جماعت جن قدموں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو چلایا تھا۔ وہ قدم تھے جو جن کے متعلق ثبات قدم کا مضمون پورا آتا ہے۔ وہ ثبات قدم کے تمام پہلوؤں پر حاوی قدم تھے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قدم بقدم مخالف سمت میں روانہ ہیں اور پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم ہیں۔ کوئی اتنا بھی تو عقل کا اندھا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں تصویروں کو دیکھے اور سمجھ نہ سکے کہ ما انا علیہ و اصحابی کا بیان کس کے حق میں پورا آ رہا ہے اور کس کے حق میں نہیں آ رہا۔ اس لیے جب آپ ثبات قدم کی دعا کریں تو یہ دعا خصوصیت سے کریں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم آزادی ضمیر کی جنگ میں جو نقوش پا چھوڑ گئے ہیں، اے خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان نقوش پا کو چومتے ہوئے اپنے جان، مال، عزت اور نفس کی قربانیاں دیتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہمیشہ ہمارا قدم آگے بڑھے اور منفی طرف واپس نہ ہٹے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج چند ایسی اطلاعیں ملی ہیں وفات کی جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ جمعے کے بعد نماز جنازہ ہونی چاہیے. ایک تو ہمارے دو بڑے مخلص نوجوان جو جرمنی میں آئے ہوئے تھے، وہاں ایک کار کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں. مکرم عطاء الحق صاحب راما دارالرحمت بستی ربوہ کے تھے، اور ظفر محمود وڑائچ صاحب یہ چک 78 سرگودا کے. یہ دونوں بڑے مخلص نوجوان اور تبلیغ میں پیش ان کی رپورٹیں براہ راست مجھے آتی رہتی تھیں خطوں کی صورت میں. بہرحال مرضی مولا جو بھی ہے ہم اس پہ راضی ہیں. دوسرا مکرمہ زینب بیگم صاحبہ بنت مکرم محترم ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اچانک وفات کی میر پور خاص سے اطلاع ملی ہے. ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کا ایک خاص مقام تھا، صحابی ہونے کے لحاظ سے تو تھا ہی، اس کے علاوہ بھی ان کو ساری عمر حضرت مسلم موعود کی بڑی خدمت کی توفیق ملی ہے، اور بڑی قربانی کے ساتھ اور وفا کے ساتھ انہوں نے خدمت کی ہے. اس لیے ان کی اولاد کا خصوصیت سے حق ہے جماعت پر. ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے، وہ دلچسپ ہے. ہو سکتا ہے سارے اس بیان کو نہ مانیں، مگر ان کا جو تاثر ہے اور وہ بڑے یقین کی حد تک تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہام ہوا تھا اتم الجائع والموتر، وہ الہام آپ کہا کرتے تھے کہ میرے متعلق ہوا تھا، اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے. کہتے تھے کہ میں آیا تھا، ذرا دیر پہنچا تھا اور شدید مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا ختم ہو گیا تھا لنگر میں، اور میں نے صبر کیا لیکن ساتھ ہی دعا بھی کی کہ اے خدا میرا انتظام کر. اور اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا اتم الجائع والموتر، کہ جو بھوکے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے ان کو کھانا کھلا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی وقت رات کو 12 بجے کے قریب یا آدھی رات کو جو بھی وقت تھا، اسی وقت اعلان کروا دیا ہم کہ جو جو بھوکا ہے وہ آ جائے، اور اسی وقت لنگر کھلوا دیا. چند آدمی ایسے تھے جن میں ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب بھی شامل تھے، اور یہ ہمیشہ بڑے خاص فخر کے ساتھ اور جائز نیکی کے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ میرا ذکر الہام میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وفات کی اطلاعیں ہیں. چودھری عبید اللہ صاحب سیکرٹری صنعت و تجارت ضلع راجن پور، یہ بھی بڑے مخلص دوست تھے، جماعت کے کارکن، ٹریفک کے حادثے میں شہید ہوئے. چودھری حاکم علی صاحب ورک اور چک نمبر 261 ضلع بہاول نگر. حافظ محمد یار عارف صاحب، یہ مبلغ سلسلہ تھے کسی زمانے میں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے کلاس فیلو بھی تھے، اور بڑا ان کا تعلق تھا گہرا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے. جماعت کی بھی ایک لمبے عرصے تک کافی خدمت کی توفیق پائی. مکرمہ مسعودہ خاتون صاحبہ ہمارے مکرم داؤد احمد صاحب گلزار لندن کی ہمشیرہ تھیں، یہ لاہور میں وفات پا گئی ہیں. مکرم ملک اللہ دتا صاحب کھوکھر غربی ضلع گجرات، فضل احمد صاحب بھٹی کنڈری ضلع تھرپارکر سندھ، اور مکرمہ زینب صاحبہ کا تو میں پہلے اعلان کر چکا ہوں. ان سب کی نماز جنازہ غائب انشاءاللہ نماز عصر کے بعد ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.